بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، عبد الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں بیان شروع کیا تھا، اور اس سلسلے میں میں نے سب سے پہلے جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری زوجہ حضرت سودہ بنت زمحہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں نے مختصر بیان کیا تھا۔ سامعین کرام، سلسلہ سیرت النبی کے سلسلے میں ابھی میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق بیان کر رہا ہوں، ان کی حالات زندگی، مختصر حالات زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرت، اور اسی طرح آگے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بیان ہوگا۔ آپ سنیں، آپ اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان ہے، جو کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیاری تھی اور ان سے حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ عائشہ نام تھا، اگرچہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تاہم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے عبداللہ کنیت کرتی تھی۔ ماں کا نام زینب اور رومان کنیت تھی۔ بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئیں۔ 10 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سالہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی تحریک کی۔ آپ نے رضامندی ظاہر کی۔ خولہ نے رومان سے کہا، انہوں نے حضرت ابوبکر سے ذکر کیا، بولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں اور میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن مطعم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر آ گئی تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خولہ کے ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کر دیا۔ 400 درہم مہر مقرر پایا، لیکن مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 3 سال رہا۔ سن 13 نبوی میں آپ نے ہجرت کی، یعنی نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، اور اس کے بعد ہجرت کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اہل و عیال کو مکہ چھوڑ آئے تھے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عریقت کو بھیجا کہ رومان، اسماء اور عائشہ کو لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن حارثہ اور ابو رافع کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کلثوم اور حضرت سودہ وغیرہ کے لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ مدینہ میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار، بخار میں مبتلا ہوئیں۔ اشتد امراض سے سر کے بال تک جڑ گئے۔ صحت ہوئی تو رومان کو رسم عروسی ادا کرنے کا خیال آیا۔
اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ جھول رہی تھی کہ ام رومان نے حضرت عائشہ کو آواز دی۔ ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی۔ ماں کے پاس آئی، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کیے۔ انصار کی عورتیں انتظار میں تھی کہ یہ گھر میں داخل ہو گئی تو سب نے مبارکباد دی۔ چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رسم عروسی ادا ہوئی۔ شوال میں نکاح اور شوال ہی میں یہ رسم بھی ادا کی گئی۔ زمانہ قدیم میں اس مہینہ میں طاعون آیا تھا۔ اس بنا پر اہل عرب اس مہینہ کو اس تقریب کے لیے مکروہ خیال کرتے تھے۔ اسی خیال کو مٹانے کے لیے غالباً یہ مہینہ انتخاب کیا گیا تھا۔ وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ کے پاس آئیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 48 سال تک زندہ رہی۔ سن 57 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر نے قبر میں اتارا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ مروان بن حکم کی حکم سے مدینہ کے حاکم تھے، اس لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی محبت سے آپ نے مرض الموت میں تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی اور اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ کے حجرے میں بسر کیے۔ اس محبت کا اظہار جن طریقوں سے ہوتا تھا، ان کے متعلقہ حدیث میں نہایت کثرت سے واقعات درج ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی زندگی، علم کے بارے میں ان کی زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی زندگی بھی نہایت حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانوں میں فتویٰ دیتی تھی۔ اکابر صحابہ پر انہوں نے دقیق اعتراضات کیے ہیں، جن کو علامہ سیوطی نے ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، جن میں 178 حدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری نے منفرد ان سے 54 حدیثیں روایت کی ہیں۔ 48 حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ احکام شرعیہ میں سے 1/4 ان سے منقول ہے۔ ترمذی میں ہے کہ صحابہ کے سامنے جب کوئی مشکل سوال آ جاتا تو اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حل کرتی تھی۔ ان کی شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ خوش تقریر نہیں دیکھا۔ تفسیر، حدیث، اسرار شریعت، خطابت اور ادب و انصاب میں ان کو کمال حاصل تھا۔ شعراء کے بڑے بڑے قصیدے ان کو زبانی یاد تھے۔ حاکم نے مستدرک میں اور ابن سعد نے طبقات میں یہ تفصیل ان واقعات کو لکھا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ مختصر بیان تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور اگلی ویڈیو میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان، اور اسی طرح حضرت زینب کے بارے میں، ام سلمہ